7ویں صدی عیسوی جو غالباً حضرت امام حسین اور یزید کا زمانہ تھا. اس زمانے میں قیس نام کا ایک عاشق تھا جو بنو عامر قبیلہ جو تھا وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ شہزادہ ٹائپ آپ سمجھ لیں کہ تھا قبیلے کے یعنی کہ سربراہ کا بیٹا تھا. اس کو اپنے قبیلے کی ہی یا شاید دوسرے کسی کے ساتھ والے قبیلے کی لڑکی لیلا سے محبت ہو گئی. شروع میں ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا تو تب تک محبت تھی. بعد میں وہ آہستہ آہستہ عشق کے اندر تبدیل ہو گئی اور عشق نے اس کے حواس جو ہیں وہ ختم کر دیے اور اس کو پھر لیلا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو قیس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ امام حسین سچا ہے یا یزید سچا ہے؟ تو مجنوں نے کہا میری لیلا سچی ہے. تو ہم لوگ اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کے بارے میں ہماری اپنی اپنی لیلا ہے اور ہماری لیلا ہی سچی ہوتی ہے. آپ کسی کو بھی دلیل دے کے دیکھ لیجئے اس کی لیلا ہی سچی ہوگی. وہ دلیل پہ بات ہی نہیں کرے گا, وہ اپنے عشق کے ساتھ بات کرے گا کہ نہیں. وہ آپ لاکھ دلیلیں دے لیں وہ دلیل کا آگے جواب ہی نہیں دے گا. آپ کہیں گے جی فلاں نے یہ کرپشن کی ہے تو وہ کہے گا تمہارے لیڈر نے بھی تو کی ہے. یعنی وہ اس کو جواز بنا لیتا ہے, صحیح یا غلط کی بات ہی نہیں کرتا. وہ بات صرف کرتا ہے کہ جو میری جو لیلا ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہی جو لیلا تھی ایک وقت بھٹو صاحب کی صورت میں تھی. عوام اس کے لیے مجنوں کی طرح پاگل تھے اور اسی جب پاگل پن عوام پہ پورا چھایا ہوا تھا تو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا اور عوام عاشق ہو گئی, مجنوں کی طرح پاگل ہو گئی. لیکن انڈسٹری جو ہے اس کی تباہی کی صورت میں یہ عشق کی قیمت ہمیں دینی پڑی. تو شروع میں تو اس کا بڑا مزہ آیا, مزدوروں کو بھی وہ حقوق مل گئے جو ان کا حق نہیں بنتے تھے, یعنی کام نہ کرنے کا حق. تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ملیں بند ہو جانی تھی, انڈسٹری بند ہو جانی تھی اور وہ بند ہو گئی. تباہی پھر گئی اور ہمارے انڈسٹریلسٹ پاکستان سے بھاگ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہماری بڑی وہ ایک زبردست قسم کا وہ جا رہا تھا, اوپر ہمارا گراف جا رہا تھا, وہ پیداوار کے حساب سے بالکل نیچے آ گیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ چلیں مڈل ایسٹ میں لوگوں نے جانا شروع کر دیا, بھٹو صاحب نے ادھر کچھ ہاتھ ٹھیک کیے تو روزگار تو مل گیا, لیکن ہمارے پاؤں جو تھے جو زمین کے ساتھ فرملی ایوب خان نے لگا دیے تھے وہ ہمارے پاؤں کے نیچے اب زمین نہیں رہی تھی. تو اس کے بعد بھی دوبارہ انڈسٹریلسٹ جو تھے ان کی ضیاء الحق نے حوصلہ افزائی کی اور پرائیویٹائزیشن کی اور دوبارہ سے ان کو کھڑا کیا. تو وہ لوگ کھڑے تو ہوئے تو پھر کچھ مہربانوں کو خیال آ گیا کہ ابھی اس میں دوبارہ جان پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے, تو پھر محترم بے نظیر کو پاپولر کیا گیا اور ٹھیک ٹھاک پاپولر کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا 1986 میں تو اس وقت مجھ پر بھی پاگل پن طاری تھا اور 102 بخار کے ساتھ میں بھی ان کے ٹرک کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا تھا. تو اور ان کی پاپولیرٹی کا نتیجہ کیا نکلا, یہ کہ انہوں نے آئی پی پی کا جو ہے وہ ماشاءاللہ معاہدہ قوم کو دیا جس نے جو انڈسٹری بیچاری کی رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری کر دی اور انڈسٹری جو ہے آہستہ 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 ڈوبنا شروع ہوگی. کیونکہ جب آپ بجلی مہنگی دیں گے تو پھر جناب وہ پیداوار بھی مہنگی ہوگی, عوام کو بھی مہنگی ملے گی اور ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. وہ چنے وقت گزرا تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو پاپولر کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب نے بھی پھر آئی پی پیز کو بھی آگے بڑھایا اور ساتھ میں بے تحاشا قرضے لے کے ایسی جگہوں پہ لگائے جو ریئل انکم جنریٹ نہیں کرتے تھے, مثلا موٹر وے وغیرہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موٹر وے کے ارد گرد اس وقت فیکٹریوں کی بھرمار ہوتی اور ہمارا مال ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا. تو انہوں نے بھی آئی پی پی میں بھی وہی کیا کہ ہمیں جناب وہ فرانس کی ملکہ کی طرح
بریڈ کی بجائے ہمیں کیک بنا کے دے دیا۔ اب ہم جب کیک کھاتے ہیں تو وہ پیٹ بھی نہیں بھرتا اور مہنگا اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے پورے کا پورا گھر کا بجٹ جو ہے وہ یہ بجلی کا کیک جو ہے نا تباہ کر ڈالتا ہے۔ تو ہم اسٹیبلشمنٹ اکثر برستے رہتے ہیں، لیکن یقین کیجئے اگر آئی پی پی کے معاہدے کرتے وقت محترمہ بے نظیر یا محترم نواز شریف کے ہاتھ اسٹیبلشمنٹ پکڑتی تو انہوں نے نعرہ لگانا تھا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی، اور یہ ہم ہی ہونے تھے جنہوں نے سڑکوں پہ جا کے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لتے لینے تھے۔ کہنا تھا یہ لوگ کون ہوتے ہیں جمہوریت کے اندر دخل دینے والے۔ تو اب جمہوریت جو ہے وہ ہمیں بڑی مہنگی پڑ رہی ہے۔ جمہوریت اچھی ہے مگر یہ جو سارے اختیارات وزیر اعظم کی گود میں چلے جاتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ اب یہ دونوں چلے گئے ہیں تو ماشاءاللہ اب عمران خان صاحب بہت پاپولر ہو گئے ہیں اور راتوں رات پاپولر ہوئے ہیں، اور بمائے میرے مطلب میں تو ووٹر کی حد تک ہوں، عاشق کی حد تک نہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کیونکہ ہمیں کوئی اور جو ہے نظر نہیں آتا یا دوسروں سے بہتر نظر آتے ہیں تو ہم اب ان کے گرد ہوئے ہیں۔ تو مجھے کبھی کبھی یقین کیجئے اس پاپولیرٹی سے بہت خوف آتا ہے کہ کہیں یہ بھٹو صاحب والی وہ پاپولیرٹی نے جس طرح انڈسٹری تباہ کی تھی یہ ویسے تو نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں بھٹو صاحب کا بڑی حد تک فین ہوں کیونکہ انہوں نے خیر یہ انڈسٹری والا تو ڈیزاسٹر ملک کے ساتھ کیا، لیکن دوسری طرف انہوں نے جو جرأت دکھائی اور نیوکلیر سائٹ پہ ملک کو لے گئے اور ایک ناقابل تسخیر پاکستان کو بنا دیا، تو اس کے لیے بھٹو کی پوری قوم جو ہے وہ مشکور رہے گی۔ ہمیں آپ کو بھی ظاہر ہے ان کا مشکور رہنا چاہیے کہ یہ انہوں نے اپنی جان ہار دی، لیکن یہ کام انہوں نے قوم کے لیے ریلی بہت زبردست کیا۔ تو اب جو عمران خان صاحب کی وہ پاپولیرٹی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اس لیے خوفزدہ کرتی ہے کیونکہ جب لیڈر بہت پاپولر ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جیسے جنیجو کو ضیاء الحق لے کے آئے اور جس وقت وہ وار ختم ہو رہی تھی افغانستان کی تو ضیاء الحق نے ان کو بار بار تاکید کی، وہ شاید جنیوا گئے تھے اس وقت، بار بار تاکید کی کہ وہاں کسی معاہدے پہ سائن نہ کیجیے گا انٹل کہ افغانستان کے اندر ایک مستحکم حکومت بن جائے، تب تک رشیا کے وہاں سے پل آؤٹ کرنے کا معاہدہ نہ کیجیے گا۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کا نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو ہماری پاپولیرٹی ہماری طرف سے جو پاپولیرٹی دی جاتی ہے وہ ان کو گھما کے رکھ دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگر انٹرنیشنلی ان کو کوئی تھپکی مل جاتی ہے نا کہ جی آپ تو زبردست لیڈر ہیں، آپ جیسا تو لیڈر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا، باقی تو سب چھان برا تھا، تو جناب پھر محمد خان جنیجو جیسا بھی جو ہے نا وہ جس کو مطلب ہے کہ وہ سندھ سے درآمد کیا ہوتا ہے اور اس کے آگے پیچھے بھی یعنی کہ کوئی ووٹ نہیں ہوتا اور صرف اس لیے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے کہ یہ ذرا دباؤ میں رہے گا اور کوئی ایسا الٹا سیدھا کام نہیں کرے گا، تو جناب وہ بھی وہاں پہ سائن کر کے آ گئے اور نتیجہ نکلا کہ ایک مسلسل جو ہے نا جنگ کی صورت وہ ہمارے افغانستان یعنی ہمسائے میں رہی ہے اور ہم نے اس کا بہت بھگتا ہے۔ تو ابھی چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ عمران صاحب کی جو ہے پاپولیرٹی اس کو خیر میں تبدیل فرما دے کہ یہ پاپولیرٹی پاکستان کی فلاح کے لیے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جس طرح ہماری انڈسٹری تباہ ہوئی ہے ہم کہیں دوبارہ کسی اور صدمے کا شکار نہ ہو جائیں، جس کا مجھے شدید خدشہ لگ رہا ہے۔ مجھے عمران صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے، مجھے اس بات پہ شک ہے کہ وہ پہچاننے میں بہت غلطی کر جاتے ہیں، معاملات کو بر وقت پہچاننے میں بہت غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہیں اور اللہ کرے ہماری بھی آنکھیں کھلی رہیں کہ ہم عشق کی بجائے ان سے محبت کریں اور ان کو سیدھے
رستے پہ رکھنے میں کامیاب رہیں، ان کو وہ پاپولیرٹی نہ دیں کہ جس میں وہ کہیں کہ جی میں کھمبے کو بھی اگر کروں گا تو جناب کھمبا بھی جو ہے نا وہ جیتے گا۔ تو کھمبے نہیں، بندوں کا انتخاب کیجیے گا، ورنہ یقین کیجیے ہم 5-7 سال بعد بہت پچھتانے والے ہیں، بہت پچھتانے والے ہیں۔